السلام علیکم، دس از انیلا شہزاد ود گلوبل ان 5 منٹس۔ یوکرین وار کا آج ایک راؤنڈ اپ لے لیتے ہیں، کس طرح سے دنیا کے مختلف پاورز ریئیکٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر اور کیسے اس کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ یوکرین وار کا آلموسٹ پورا 1 سال ہو گیا ہے، اور اسی موقع پہ جو رشین پریزیڈنٹ ہیں پوٹن، انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا۔ ظاہر ان کا خطاب پوری دنیا میں دیکھا گیا، سنا گیا، اور انہوں نے اس میں بولا کہ یہ جو یوکرین کی وار ہے، یہ ایک بیٹل جو ہے وہ رشیا کی سروائیول کی بیٹل بن گئی ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کچھ چیدہ جن باتوں کا ذکر کیا، انہوں نے بولا کہ بیٹل جو ہے یہ رشیا کی سروائیول کی بیٹل بن گئی ہے، اور انہوں نے بولا کہ رشین پیپل may not survive because ویسٹ از ٹرائنگ ٹو disband رشیا۔ یعنی ان کے مطابق نیٹو اور اس کے جو allies ہیں، یو ایس اور یورپین یونین کے تمام جو ان کے allies ہیں، یہ اس قدر شدت سے اس وار کے اندر انوالو ہو گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ رشیا کو توڑ کر ہی دم لیں گے، اور اس طرح سے وہ رشیا کو ایسے وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ شاید رشیا ایز اے اینٹی، ایز اے کنٹری رہ ہی نہ سکے، اس کو ٹوٹلی وہ ڈس بینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی میں انہوں نے بولا کہ نیوکلیئر کیپیبلٹی جو نیٹو کے پاس ہے اس کو بھی وہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بولا کہ نیٹوز نیوکلیئر کیپیبلٹی کین ناٹ بی اگنورڈ، یعنی انہوں نے بولا کہ جس طرح سے وہ ویپنز کی مطلب پانی کی طرح ویپن جو ہے یوکرین کے اندر آ رہا ہے، اور تمام یعنی بڑے بڑے ویپنز بھی اب انہوں نے وعدے کر لیے ہیں کہ ٹینکس بھی اب ہم دیں گے، فائٹر جیٹس بھی شاید وہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس صورت میں اگر وہ اتنے ہی ڈیسپریٹ ہیں رشیا کو ہرانے کے لیے، تو کیا نیٹو اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹیز جو کہ اس نے جگہ جگہ یورپ میں انسٹال کی ہوئی ہے، پولینڈ میں اپنے بیلسٹک میزائلز کیے ہوئے ہیں، اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی کہیں کہیں اور ڈفرینٹ اور جگہ پہ رشیا کے بارڈر کے قریب انہوں نے اپنے انسٹال کیے ہوئے نیوکلیئر میسائلز، تو کیا وہ اس کو یوز کرنے سے باز رہیں گے؟ تو یہ پوٹن نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ ایسا بھی ہم نہیں مطلب سوچ سکتے کہ ہم اس چیز کو اگنور کر دیں۔ اور اسی موقع پہ کیونکہ یہ 1 ایئر پورا ہو گیا تھا، تو بائیڈن نے بھی کیف کا دورہ کیا، اچانک اس سے سرپرائز دورہ کیا، اور زیلنسکی کے شولڈر ٹو شولڈر کھڑا ہو کر اس کو یقین دلایا کہ یو ایس جو ہے وہ ہر طریقے سے اس کے ساتھ کھڑا ہے اس وار میں۔ اسی دوران جو ہے ارسلا جو ہے ای یو کی پریزیڈنٹ ہیں، I'll tell you یورپین کمیشن پریزیڈنٹ ارسلا وان ڈر لیئن، انہوں نے بولا ہے کہ جو ہے یورپین یونین ول اسٹارٹ جوائنٹلی procuring urgent military supplies for Ukraine including ammunition۔ انہوں نے بولا کہ ہم 30,000 یوکرینین سولجرز کو یورپین یونین کی سرزمین پر ہم ٹرین کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان کو ارجنٹ جو ملٹری اکوپمنٹ ہے وہ ہم دینا چاہتے ہیں اور دے بھی رہے ہیں، اور اس ذکر کیا کہ 155 ملی میٹر ایمونیشن جو ہے وہ ہم ارجنٹلی ان کو سپلائی کر بھی رہے ہیں۔ تو یہ مختلف جو پاورز آپ کو دکھ رہے ہیں، یو ایس کے پریزیڈنٹ ہو گئے، اور یہ یورپین یونین کی پریزیڈنٹ ہو گئی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یلن جو ہیں، جینٹ یلن جو کہ یو ایس کی ٹریجری سیکرٹری ہیں، یعنی خزانے کی جو وزیر ہیں، وہ انہوں نے اچانک یہ دورہ کیا ہے کل ہی یوکرین کا، اور زیلنسکی سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے بولا کہ ہماری واشنگٹن کی جو کمٹمنٹ ہے وہ کنٹینیو کرے گی اور یوکرین کی اکنامک سپورٹ کے لیے۔ اس نے بولا کہ یو ایس نے ابھی تک جو ہے $50 بلین جو ہے سیکیورٹی، اکانومی اور ہیومینیٹیرین اسسٹنٹ کے لیے دے چکا ہے، اور اس کے علاوہ $multi billion مزید پیکج جو ہے اس کا بھی وہ اعلان کر چکا ہے۔ So this is the way they are showing their strength by standing with Zelensky۔ اسی طرح سے ایک اور خبر بہت ہی اہم ہے کہ ارسلا جب کچھ ہفتے پہلے وہ ایسٹونیا کا دورہ کر رہی تھی، اس وقت انہوں نے ایک سخت بات کی، انہوں نے بولا کہ یوکرین کی جو ممبرشپ ہے یورپین یونین میں، وہ جو ہے اتنی جلدی نہیں ہو سکتی، یعنی اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ تو اس سے تھوڑا سا شک و شبہ پیدا ہوتا ہے کہ
جنگ کے لیے تو وہ سب بالکل اس کا پورا ساتھ دے رہے ہیں, ایمرجنسی کام کر رہے ہیں, ہر چیز وہ یعنی آؤٹ آف دا ویٹ جا کے کریں, لیکن اس بات کے لیے وہ تھوڑا شک اور شبے کا یہ اظہار کریں کہ فوری طور پر ہم EU میں یوکرین کی ممبرشپ نہیں کر سکتے. حالانکہ جتنا زیلنسکی نے کیا ہے, ان کا ساتھ دیا ہے, تو ان کو تو 1 منٹ بھی نہیں لگانا چاہیے تھا کہ وہ فوری طور پہ اس کی ممبرشپ کو کا اعلان کر دیتے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی, اس میں تو کئی سال بھی لگ سکتے ہیں. تو یہ ایک بیک اسٹیبنگ کہہ سکتے ہیں. زیلنسکی کو ایک جھٹکا تو لگا ہوگا اس بات سے کہ بھئی اتنا کیا بڑی بات ہے کہ جب ہم نے اتنی جنگ کر لی تمہاری خاطر, تمہاری ممبرشپ کی خاطر, تو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے. اچھا, دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ رشیا کس طرح اپنی اسٹرینتھ شو کر رہا ہے, اور اس کے الائی جو یہ ہے چائنا اسپیشلی. پہلے تو وانگ یی جو ان کے ایمبیسڈر ہے ایک چائنا کے, انہوں نے یورپ کا دورہ کیا. دورہ انہوں نے فرانس سے شروع کیا, پھر جرمنی گئے, ہنگری گئے, اٹلی گئے, اور ان تمام ممالک کو انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ تم لوگوں کو جنگ سے فائدہ نہیں ہوگا, بہت نقصان ہوگا, تو بیٹر ہے کہ کوئی پیس کی طرف راستہ نکالو. اس کے بعد ٹور کے اینڈ پر وہ رشیا گئے, اور رشیا میں انہوں نے ملاقات کی اپنا پوٹن کے ساتھ. تو میننگ کہ وہ اپنا ان دی اینڈ رشیا جا کر اور پوٹن سے ملنے کا مطلب کہ وہ چائنا جو ہے رشیا کے ساتھ اپنی دوستی اور اسٹرینتھ جو ہے وہ شو کر رہا ہے. چائنا کے ساتھ ایک اور جو بیلاروس کے لیڈر ہیں, جو کہ بالکل اسٹاچ ایلائی ہیں رشیا کے, انہوں نے جو ان کے جو پریزیڈنٹ ہے لوکاشینکو, انہوں نے بولا کہ ہاں میں جو ہے وزٹ کر رہا ہوں چائنا کی, یعنی جسٹ ٹو شو دیئر اسٹرینتھ کون کدھر جا رہا ہے, کس سے مل رہا ہے. تو جو بیلاروس کے لیڈر ہیں لوکاشینکو, انہوں نے پوٹن سے بھی کچھ دن پہلے ملاقات کی, اور اب انہوں نے بولا کہ وہ بیجنگ آج ہی کے دن غالباً وہ انہوں نے پہنچنا ہے. اسی طرح سے انڈیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ G20 کی سمٹ ہوئی ہے, جس میں تمام G20 کے جتنے بھی فارن منسٹرز تھے ان کی میٹنگ تھی. تو وہ سب جمع ہوئے تھے بنگلورو میں, اور وہاں پر یہ ہوا کہ انہوں نے جب اپنی میٹنگ کرنے کے بعد جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ دینی تھی غالباً 26 تاریخ کو, تو اس میں رشیا اور جو چائنا کے فارن منسٹرز تھے, انہوں نے بول دیا کہ ہم اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں بالکل بھی سائن نہیں کریں گے, اور اس کا حصہ ہم نہیں بنیں گے. تو اس وجہ سے وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری ہی نہیں کی جا سکی, کیونکہ اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں جو ہے اس کے ایک فٹ نوٹ میں لکھا گیا ہے کہ 2 paragraphs summarizing the Ukraine war were agreed by all members countries except China and Russia. تو چائنا اور رشیا نے بول دیا کہ ہم نہیں کنڈیم کر سکتے رشیا کو اس وار کے اوپر کہ آپ یوکرین کی حمایت میں بولے اور رشیا کے خلاف بولے, یہ چیز ہم نہیں کر سکتے. اور ایون یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا بھی ایکچولی اس طرح کی چیز میں سائن نہیں کرنا چاہ رہا تھا, بیکاز آف دا ریزن کہ اس کی بھی رشیا کے ساتھ تعلقات ہیں, اور وہ اس ریجن میں ٹوٹلی اپنے آپ کو آئسولیٹ شاید نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ چائنا سے تو اس کی بالکل بنتی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اسٹیٹمنٹ جاری ہی نہیں کی گئی, اور یہ ایک طرح سے ایک بیکار قسم کی G20 کی سمٹ ہو کر کے گزر گئی. اور اسی سے اگلے دن غالباً 27 فیبرری والے دن کرملن نے چائنا نے جو ایک 12 پوائنٹ پیس جو پلان ہے وہ پریزنٹ کیا. اس کے بارے میں کرملن نے یعنی رشیا نے بولا کہ بڑی اچھا پلان ہے, اس کے اوپر ہم توجہ دیں گے, غور کریں گے. اور انہوں نے بولا کہ یہ ایسا پلان چائنا نے دیا ہے جو کہ مطلب بیجنگ نے بلکہ یہ کہا, چائنا نے کہا ہے کہ یہ پلان اس طرح کا انہوں نے دیا ہے کہ وہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ آف یوکرین وار کی طرف ہے, اور 12 پوائنٹس جو انہوں نے اس میں ڈالے ہوئے ہیں اس میں تمام کنٹریز کی سوورینٹی کا خیال رکھا گیا ہے, اور ہاسٹیلٹیز یعنی وار اس چیز کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے, اور پیس ٹاک کی طرف واپس آنے کی بات کی گئی ہے, اور جو ہیومینیٹیرین کرائسس اس ریجن میں اس وجہ سے ہو گیا ہے, یوکرین کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, جو ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کی ٹریڈ جو ختم ہو گئی ہے, اور دنیا بھر میں جو فوڈ شارٹیجز اس کی وجہ سے آ رہی ہیں ڈفرینٹ جگہوں پر, ان سب کو ختم کیا جائے. تو یہ بیجنگ نے ایک پلان دیا ہے جو کہ لائک اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ
آف کورس یو ایس تو اس کو پلان کو کوئی اتنی امپورٹنس نہیں دینا چاہے گا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یورپ کے کچھ ممالک جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں اس وار سے، اور وہ نہیں چاہتے کہ وار بہت لمبی چلے، اور وہ کچھ نہ کچھ بات پیس کی طرف کر رہے ہیں. اور بیجنگ اگر اپنی ایک پیس ٹاکس یا پیس پلانس کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ایک طرح سے یہ ہوگا کہ بیجنگ جو ہے وہ ایک سپر پاور رول جو پہلے یو ایس اور وہ کردار ادا کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے، وہ والا کردار جو ہے بیجنگ پلے کر سکے گا اس طرح سے. میکرون نے وزٹ کیا میکرون نے اس پیس پلان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اچھا پلان ہے، اس کے اوپر چلنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اور اس نے بولا کہ اگر اور جب یہ یوکرین پیس پلان جو ہے وہ چالو ہو جائے گا، اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، تو اس صورت میں میکرون جو ہے وہ چائنا کو وزٹ کرے گا. سو اس سے یہ صاف پتہ چل رہا ہے جرمنی بھی تھوڑا سا اسی طرف پرو پیس ہی چل رہا ہے. وہ شروع سے ہی نہیں چاہ رہا تھا وار میں انوالو ہونا، لیکن because of the pressure of the European Union and pressure of the United States and pressure of NATO، ظاہر ہے اس کو بھی اس میں آنا پڑا، لیکن اندر سے لگ رہا ہے ان کچھ باتوں سے کہ یہ لوگ تھوڑا سا پیس کی طرف آنا چاہتے ہیں. تو that's the thing. لیٹس سی what's happen. بلنکن کا ایک بڑا انٹرسٹنگ یہ رول، کیونکہ وہ بھی ایک دورے پہ نکلا ہوا ہے، اور اس نے سینٹرل ایشین کنٹریز، جو سینٹرل ایشین کنٹریز آپ کو پتہ ہے وہ ہیں جو پہلے سوویت یونین کا حصہ تھی، قازقستان، ترکمانستان، اور یہ سب تمام جو بیلٹ آف کنٹریز ہیں، ان کا دورہ اس نے کیا ہے، اور ان کو یہ بولا سمجھانے کی اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش اس دورے میں کی ہے کہ یوکرین وار میں تم لوگ ہمارے ساتھ رہو، اور سوویت یونین سے جو رشیا سے جو اپنے تعلقات ہیں ان کو لمٹ کرو، اور اس کے ساتھ کوآپریشن نہیں کرو. تو یہ قازقستان، ازبکستان اور اس طرح سے کچھ اور یہ ممالک کا اس نے دورہ کیا. تو بہت انٹرسٹنگلی یہ بات مجھے اس لیے لگتی ہے کیونکہ 20 سال جو ہے یو ایس اور نیٹو کی فورسز جو ہے افغانستان کے اندر بیٹھی رہی ہیں، اور یہ بالکل افغانستان کی بارڈر ملتا ہے ان سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ، اور وہ نہ ہی افغانستان میں وار کو جیت سکی، نہ ہی اس پورے 20 سال میں ان کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ بنا سکی. تو اب یہ ایک بڑی مذائقہ خیز سی بات لگ رہی ہے کہ بلنکن جو ہے وہ اس وقت آ کر کے ان لوگوں کو یہ بولے گا کہ تم لوگ جو ہے رشیا کو چھوڑ دو اور ہمارے ساتھی بن جاؤ. تو دیٹ از واٹس ہیپننگ. مطلب کہ ایوری بڈی از ٹرائنگ دیئر بیسٹ. بہت کوشش جاری ہے ہر طرف سے اپنی اسٹرینتھ شو کرنے کی، اپنی ڈپلومیسی کو بڑھانے کی. مطلب تھنگز آر ریئلی موونگ ویری فاسٹ ان دا یوکرین وار. اور گراؤنڈ سچویشن بھی تھوڑی سی ہم آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ یہ یوکرین ہے، یہ بیلاروس، مولڈوو، اور یہ وہ پوائنٹ ہے بخمود کا جہاں پر اس وقت بیٹل ہو رہی ہے. اور یہ سولیڈار جو ہے یہاں پر رشین فورسز یہاں پر اپنی جمع ہوئی ہوئی ہیں، اور یہاں پر وہ فائٹ کر رہی ہیں، بخمود کے اوپر حملہ کر رہی ہیں، اور کوشش کر رہی ہیں کہ وہ یہ اس ایریا کو اپنے کنٹرول میں لے آئیں. تو لیٹس سی what happens in near future. Thank you.